نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا ونبينا محمدا عبده ورسوله ونصدق أن سيدنا وسندنا ومولانا وإمامنا السيد محمدا المهدي الموعود خليفة الله قد جاء ومضى اللهم صل وسلم عليهما وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين كما قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه۔ محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس سے پہلے اس آیت شریفہ کی تفسیر میں حضرت سید محمد جون پوری مہدی موعود علیہ السلام ہی مہدی موعود ہیں، یہ ثابت کیا گیا تھا، اور اس آیت شریفہ سے یہ بات بھی روز روشن کی طرح آیا اور ثابت ہو چکی تھی کہ مہدی موعود علیہ السلام کا وقت بعثت کب ہوگا اور مقام بعثت کیا ہوگا اور مقام مدفن کیا ہوگا، یہ بھی آیت شریفہ کی روشنی میں بات ثابت ہو چکی تھی۔ اس کے بعد ہم نے آپ سے یہ کہا تھا کہ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں ہم حدیث پیش کریں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک حدیث نہیں، بے شمار احادیث اس آیت کی تفسیر میں آپ حضرات کے سامنے رکھیں گے، جس سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گی کہ حضرت سید محمد جون پوری ہی مہدی موعود ہیں، اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ جس طرح مہدی موعود علیہ السلام کا اولاد فاطمہ سے ہونا شرط مہدیت ہے، اسی طرح 10ویں صدی ہجری میں ہی مہدی موعود کا ظہور ہونا بھی شرط مہدیت ہے۔ اس کے بعد جو مہدی کا خیال رکھتے ہیں وہ عبث ہے اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں بالکل غلط ہے، جو احادیث کی قرآن اور احادیث کی سراسر نافرمانی ثابت ہوتی ہے۔ تو حضرات محترم، اس سے پہلے آیت شریفہ کی روشنی میں جو بتایا گیا تھا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں کہ مہدی موعود علیہ السلام کا وقت بعثت اور مقام بعثت کیا ہے، تو نہ صرف احادیث اور قرآن کی روشنی میں ہے بلکہ انشاءاللہ تعالی اصحاب کرام کے جو خیالات ہیں کہ مہدی موعود علیہ السلام کی بعثت کب ہوگی اور مہدی کا مقام کیا ہوگا، مہدی کب آئیں گے، اور نہ صرف صحابہ کرام بلکہ تابعین کرام، اس کے بعد اولیاء امت اور مورخین جو جلیل القدر مورخین تھے، یہ تمام لوگ احادیث اور آیات کی روشنی میں غور و فکر کر کے جو اپنا خیالات پیش کیے ہیں، انشاءاللہ تفصیلاً ہم قسط واری آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے تاکہ گمراہی دور ہو، اور خصوصاً جو مہدوی حضرات جو شکوک و شبہات میں پڑ رہے ہیں بعض نادان لوگوں کی باتوں سے، انشاءاللہ ان کی تشفی ہوگی۔ حضرات محترم، جیسا کہ اس حدیث ثوبان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے، اس سے پہلے ہم نے آپ کے سامنے کہا تھا کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کی
پیدائش کا مقام ہندوستان ہوگا اور آپ ہندوستان سے مختلف مقامات میں ہجرت کرتے ہوئے مقام فرحت بخش فرح تشریف لائیں گے۔ یہ امر اس حدیث کی تحقیق سے ثابت ہو جائے گا۔ ابن ماجہ، حاکم اور ابو نعیم نے حضرت ثوبان سے جو روایت کی ہے وہ حدیث یہ ہے کہ ان ثوبان قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقتتل عند کنزکم ثلاثۃ کلہم ابن خلیفہ لا يسير إلى أحد منه ثم تطلع الرايات السود من قبل المشرق فيقتلونكم قتلا لم يقتله قوم ثم يجيء خليفة الله المهدي فإذا سمعتم به فآتوه فبايعوه ولو حبوا ولا الثلج فإنه خليفة الله المهدي۔ حضرت ثوبان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے خزانے یعنی خلافت کے لیے 3 آدمی جھگڑا کریں گے لیکن ایک بھی اس پر قابض نہیں ہوگا۔ پھر مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے، وہ تم کو ایسا قتل کریں گے کہ اب تک کسی قوم نے ایسا قتل نہیں کیا ہوگا۔ اس کے بعد خلیفۃ اللہ مہدی موعود علیہ السلام آئیں گے۔ جب تم مہدی کو سن پاؤ ان کے پاس پہنچو اور بیعت کرو، اگرچہ برف پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ مہدی ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث میں حسب ذیل امور قابل توجہ ہیں۔ سب سے پہلے خلیفے کے 3 بیٹوں کا خلافت کے لیے جھگڑا کرنا مگر خلافت کسی کو نہ ملنا۔ دوسری بات، مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈوں کا نمودار ہونا اور مسلمانوں کا ایسا قتل کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا ہوگا۔ واقعات مذکورہ کے بعد خلیفۃ اللہ مہدی کا ظہور ہونا اور اس کے بعد خلیفۃ اللہ مہدی کے ظہور کے بعد آپ کے پاس جانے اور آپ سے بیعت کرنے کا حکم، اگرچہ کہ برف پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے، تو یہ اتنی تاکید عقید ہے آپ کی بیعت کی۔ تو حضرات محترم، یہاں اس حدیث کی توضیح نہایت اختصار سے کی جا رہی ہے، اس لیے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جو یوٹیوب پر جو بیان ہوتا ہے اس کو مختصر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم قسط واری بیان کر رہے ہیں۔ اگر تفصیلی وضاحت دیکھنا ہے تو ہمارے قومی کتب کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو حضرات محترم، خلیفہ کے 3 بیٹوں سے مراد حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کے 3 فرزند حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو خلافت سے محروم رہے۔ اس حدیث میں کنز کا لفظ آیا ہے جس کے معنی معنوی خزانہ یا مخزن کے ہیں، لیکن لفظ خلیفہ اور واقعات مضمون کے قرائن سے خلافت کا مفہوم ظاہر ہوتا ہے، کیونکہ خلیفے کے 3 بیٹوں کا خزانہ یا مال و دولت کے لیے جھگڑا کرنا قرین قیاس نہیں ہے، بلکہ اپنے باپ کے جانشین ہونے یا خلافت کے لیے جھگڑا کرنے کا مفہوم صحیح اور قابل تسلیم ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد مشرق کی طرف سے سیاہ جھنڈے نکلنے سے مراد ابو مسلم خراسانی کا خروج ہے، جو سیاہ جھنڈے لے کر نکلا اور خلافت عباسیہ کی بنیاد ڈالی۔ ثم تطلع الرایات السود سے خلافت عباسیہ کے قیام کی مشرق کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، جس کی ابتدا ابو عبداللہ صفاح سے اور انتہا خلیفہ مستعصم باللہ پر ہوئی۔ فیقتلونکم میں ضمیر مفعولی کم کے مخاطب مسلمان ہیں، کیونکہ یہاں غیر مسلم سے خطاب کا کوئی محل و موقع ہی نہیں ہے، اور فیقتلون کی ضمیر جمع
غائب بطور معہود ذہنی کفار کی طرف راجی ہے، یعنی کفار کی طرف رجوع کرتی ہے، اور فا تعقیب مال وصل کے لیے مستعمل ہے، جیسا کہ اصول الشاشی میں لکھا ہے۔ یہ کتاب درس نظامیہ کے کتب میں شامل ہے۔ الفاء للتعقیب مال وصلی ولہذا تستعمل فی الاجزیت، یعنی فا کلمات تعقیب کے واسطے آتا ہے، یعنی معطوف علیہ کا وجود مقدم اور معطوف کا مؤخر ہوتا ہے، مگر یہ تعقیب مال وصل ہوتی ہے، یعنی مابین معطوف علیہ ما محلت نہیں ہے، اسی وجہ سے فا کلمہ کا استعمال جزا میں آتا ہے۔ کتاب مذکور کے حاشیے پر اس کی مثال یہ دی گئی ہے: اگر کسی نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ان دخلتی دار فانتی طالق، یعنی اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو مطلقہ ہو جائے گی۔ تاریخ اسلام سے ظاہر ہے کہ خلافت عباسیہ کی انتہا خاتمے کے وقت، جس کی ابتدا صفا کی خلافت سے ہوئی تھی، مسلمانوں کے قتل عام کا واقعہ مستعصم خلیفہ بغداد کی گرفتاری کے بعد ہی بلا فصل و تاخیر ظہور میں آیا۔ گویا قتل مذکور تعقیب مال وصل پر دلالت کرتا ہے۔ مشرق سے جھنڈوں کا نکلنا خلافت عباسیہ کے قیام کا بنیادی واقعہ ہے۔ خاندان عباسیہ حضرت عباس کی اولاد سے ہے۔ آپ کے 4 بیٹے تھے: عبداللہ، فضل، عبداللہ، قیسان۔ عبداللہ کو ابن عباس بھی کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس کے فرزند علی باپ کے نقش قدم پر چلتے تھے۔ علی کی وفات پر ان کے فرزند محمد اپنے خاندان کے متولی ہوئے۔ انہوں نے خلافت کو نئی طرز میں پیش کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت حسین کے بعد خلافت امام زین العابدین کو نہیں ملی، بلکہ محمد بن حنفیہ اس کے والی ہوئے، پھر ان کے بیٹے ہاشم نے یہ حق مجھ کو دے دیا ہے۔ یہ تحریک بڑے استقلال سے جاری رہی۔ خلیفہ ہشام نے جو بنو امیہ کا خلیفہ تھا، حضرت زید کو، جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند اور خلافت کے مدعی تھے، دربار سے بے حرمتی کر کے نکالا۔ اس طرح زید کوفہ آ گئے اور اپنے لواحقین کو نصیحت کی کہ ہشام کے خلاف کوئی جد و جہد نہ کی جائے، لیکن بعض لواحقین علم بغاوت بلند کرنے پر ہشام نے حضرت زید کو قتول من تصور کر کے دربار میں شہید کر ڈالا اور نعش لواحقین کے سپرد کر دی۔ اتنے میں ہشام نے پھر نعش طلب کی تو ان کے لواحقین نے نہر میں دفنا کر پانی بہا دیا تھا۔ امویوں نے پتہ لگا کر نعش نکال لائی، اسی نعش کو سولی پر لٹکا کر نظر آتش کیا اور نعش دریائے فرات میں پھینکوا دی گئی، اور اسی واقعے سے لوگوں کو مدعیان خلافت عباسیہ میں جوش پیدا کرنے اور بنی امیہ کی سلطنت کو ختم کرنے کا موقع مل گیا۔ ابو مسلم خراسانی نے محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس کو خلافت دلانے کی حمایت کی اور ایک بڑی جماعت کو اپنی طرفدار بنا لیا۔ ابو مسلم خراسانی نے بنو امیہ کے مظالم حضرت علی سے لے کر امام حسین، محمد بن حنفیہ، حضرت زید، ان کے بیٹے یحییٰ پر بتا کر لوگوں کو اہل بیت کے غم میں سیاہ جامہ پہننے کی ترغیب دی اور اپنے جھنڈے کے نیچے سب کو جمع کیا۔ اس وقت سے عباسیہ کا سیاہ رنگ مشہور ہو گیا۔ ابو مسلم خراسانی نے نہاوند کو فتح کیا اور مروان بحالت غضب وحشیانہ حرکات کا مرتکب ہوا۔ اس کے بعد مروان کو قتل کر دیا گیا۔ مروان حمار کا مرنا تھا کہ بنو امیہ کی 100 سالہ حکومت ختم ہو گئی۔ ابو العباس خاندان عباسیہ کا خلیفہ بنا اور اپنے بھائی کا ایسا انتقام لیا کہ صفاح کا خطاب پایا۔ یہ ہیں واقعات سیاہ جھنڈوں کے، جس کی طرف حدیث مذکورہ میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ ثم تطلع الرایات السود من قبل المشرق، یعنی پھر سیاہ جھنڈے مشرق کی طرف سے نکلیں گے۔ تو حضرات محترم، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں
کہ ان واقعات کو ہم تفصیلاً یہاں بیان نہیں کر سکتے، جو ہماری بات کی تصدیق کرتے ہیں، جس سے روز روشن کی طرح ہماری بات عیاں ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ تاریخ اسلام کے کسی بھی کتاب میں ان واقعات کو دیکھ سکتے ہیں، جس سے ہماری بات کی تصدیق ہو سکتی ہے۔ تو حضرات محترم، اس کے بعد حدیث ثوبان میں مسلمانوں کے قتل عام کی تفصیل اور زوال بغداد کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی حدیث ثوبان میں فَيَقْتَلُونَكُمْ کے الفاظ سے جن مسلمانوں کے قتل کا ذکر کیا گیا ہے وہ واقعہ زوال بغداد کے متعلق ہے۔ بغداد خلیفہ عباسیہ کے زمانے میں خیر البلاد عالم کہلاتا تھا۔ جب مستعصم باللہ بن مستنصر باللہ بغداد میں خلیفہ ہوا، 400 خادم ہر وقت اس کی بارگاہ میں رہتے تھے۔ کسی ملک کا بادشاہ بھی اس حد تک رسائی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک پتھر مانند حجر اسود کے رکھ چھوڑا تھا، جس پر اطلس سیاہ بمنزل غلاف پڑا رہتا تھا۔ اطراف سے جو بادشاہ آتا تھا اس اطلس کو بوسہ دے کر چلا جاتا تھا، لیکن خلیفے سے ملنے کا اس کو موقع نہیں ملتا تھا۔ تو حضرات محترم، ایسے حالات و واقعات میں چونکہ خلیفہ جو ہے لہو لعاب میں مبتلا تھا، تو اس کا وزیر السلطنت موئی الدین محمد بن عبد الملک ابن الالخمی تھا، جو بڑا فاضل، عالم اور ناظم بھی تھا۔ مستعصم لہو لعاب، عیش و عشرت میں مشغول رہتا تھا، اور تمام امور سلطنت حسب رائے ابن الالخمی انجام پاتے تھے۔ مقربان بارگاہ خلیفہ وزیر کا احترام نہیں کرتے تھے، اس لیے وہ آزردہ خاطر رہا کرتا تھا، اور خلیفے سے بد اعتقاد ہونے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ابن الالخمی کے باغی ہو جانے کا اصلی سبب یہ بھی تھا کہ مستعصم کے بیٹے امیر ابو بکر نے لشکر بھیج کر کرخ محلہ بغداد کو، جس میں شیعہ رہتے تھے، قتل و غارت گری مچایا اور سادات بانی ہاشم کو قید کر دیا۔ عورتوں اور لڑکیوں کو رسوائی ذلت کے ساتھ گھروں سے باہر نکالا۔ چونکہ ابن الالخمی مذہب امامیہ سے تعلق رکھتا تھا، امیر ابو بکر کی اس حرکت سے سخت رنج اور ناراض ہوا۔ اسی وقت سے ابن الالخمی کو فکر ہوئی کہ کس طرح خلیفہ اور اس کے پیرووں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے۔ اسی اثنا میں ہلاکو خان 654 ہجری میں خلاء الموت کو فتح کر کے 170 سال کی سلطنت صباح اسماعیلی کو برباد کر چکا تھا، جیسا کہ اس کی کیفیت بیان کر دی گئی ہے۔ ہلاکو خان کی چڑھائی کی خبر بغداد میں پھیلی۔ ابن الالخمی نے خفیہ طور پر ایک ایلچی ہلاکو خان کے پاس روانہ کیا، خلیفے کی شکایت ظاہر کر کے خواہش کی کہ بغداد پر چڑھائی کی جائے تو بلا تکلیف جنگ حکومت بغداد آپ کے حوالے کر دی جائے گی۔ جب ہلاکو نے بغداد کا محاصرہ کر لیا اور بغداد پر جو ہے ابن الالخمی کی خواہش تھی کہ اس کو، چونکہ وہ بیچ میں اس کا ایلچی اس کا غداری کر کے اس کو بغداد کی حکومت دلانے میں مدد کی تھی، تو ابن الالخمی کی یہ خواہش تھی کہ اس کو حکومت بغداد دی جائے، لیکن اس نے اس کو حکومت دینے کے بجائے ابن عمران کو اس حکومت کا والی بنایا اور ابن الالخمی کو اس کا ماتحت قرار دیا گیا، جو اپنے کیے پر سخت نادم ہوا۔ لوگ دیواروں پر لکھتے تھے، لعن اللہ من لا یلعن ابن الالخمی، خدا اس شخص پر لعنت کرے جو ابن الالخمی پر لعنت نہیں کرتا۔ 40 دن تک لشکر ہلاکو قتل و غارت میں مشغول رہا، 16 لاکھ جانیں تلف ہوئیں۔ وحشی مغلوں نے شیر خوار بچوں کو تک نہیں چھوڑا۔
گلیوں میں خون کی نالیاں بہہ رہی تھیں، دریائے دجلہ کا پانی میلوں ارغوانی ہو گیا۔ تو تاریخ وصاف اور تاریخ جسٹس امیر علی اس واقعات کے جنہیں ہم اس تاریخ میں انہیں سے جنہیں یہ واقعات لیا ہوں، آپ بھی ان تاریخوں کو دیکھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں۔ تو حدیث ثوبان کے الفاظ فَيَقْتَلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ، یعنی وہ کفار تم مسلمانوں کو ایسا قتل کریں گے کہ کسی قوم نے اس طرح قتل نہ کیا ہوگا، اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو خلافت بغداد کے خاتمے کا واقعہ ہے۔ یہاں یہ بات روز روشن کی طرح صاف ہو جاتی ہے کہ حدیث ثوبان کی پیشین گوئیوں، یعنی خلیفے کے 3 بیٹوں کا خلافت سے محروم رہنا، سیاہ جھنڈوں کا مشرق سے نکلنا اور مسلمانوں کے بے دریغ قتل کے بعد ثم یجیء خلیفۃ اللہ المہدی فاذا سمیتم بہ فاتوہ فبایعوہ، یعنی پھر خلیفۃ اللہ مہدی آئیں گے، جب تم آپ یعنی مہدی موعود کے حال سن لو، مہدی کے بارے میں سن لو تو آپ کے پاس جاؤ اور بیعت کرو کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں۔ فاتوہ فبایعوہ امر کے صیغے ہیں جو بلا قرینہ ہونے کی وجہ سے وہ وجوب پر دلالت کرتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام کی بیعت مسلمانوں پر واجب ہے۔ پھر اس پر ولو حبوا علی الثلج کی تاکید بھی آئی ہے، یعنی برف پر سے رینگتے ہوئے جانا ہو تو جا کر بیعت کرو۔ جب امامنا مہدی علیہ السلام زوال بغداد کے بعد جو 656 ہجری میں ہوا، 847 ہجری میں 191 سال کے بعد پیدا ہوئے، ثم کا لفظ اتنی تاخیر و تاخیر پر بدرجہ اولا دلالت کرتا ہے۔ لفظ ثم کی تاخیر کی کوئی حد معین نہیں ہے، چنانچہ دیکھیے اسی حدیث میں ثم تطلع الرایات سود، پھر سیاہ جھنڈے نکلیں گے سے خلافت عباسیہ کے بنیادی واقعے کی خبر دی گئی ہے، اور سیاہ جھنڈوں کا واقعہ بنی امیہ کی حکومت کے 100 سال کے بعد ظہور میں آیا ہے۔ اس لیے 191 سال کی تاریخ کوئی تعجب خیز بات نہیں بلکہ عین منشاء حدیث کے مطابق ہے۔ اب حدیث ثوبان کے آخری حصے ولو حبوا علی الثلج کے معنی یہ ہیں کہ اگر تم کو برف پر سے رینگتے جانا پڑے تو جاؤ اور مہدی علیہ السلام کی بیعت کرو۔ لغات عرب کی ورق گردانی سے ظاہر ہوا کہ ولو حبوا علی الثلج نہ کوئی خاص محاورہ ہے، نہ کوئی ضرب مثل جو کسی مخصوص معنی کے لیے آیا ہو، بلکہ اس سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مقام کی خبر دی ہے جو ملک عرب اور اس مقام کے درمیان جہاں مہدی علیہ السلام پیدا ہوں گے ایک دشوار گزار برفانی مقام ہوگا، جس پر سے رینگتے ہوئے جانا پڑے بھی تو جا کر آپ کی بیعت کرو۔ اور اس حدیث شریف کی روشنی میں عرب کے حدود عربیہ پر نظر ڈالنے اور تحقیق کرنے سے حدیث مذکور کا مشار الیہ مقام صاف اور صریح طور پر معلوم ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، چونکہ وقت بہت زیادہ ہوتے جا رہا، میں تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہتا ہوں، بڑی خاص بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ ملک عرب کا حدود عربیہ اس طرح ہے کہ عرب کے مغرب میں بحر قلزم، عرض کے پرے مصر، لیبیا، آخر میں مراکش واقع ہے جہاں کوئی برفانی مقام نہیں ہے بلکہ مقامات منطقہ حارہ میں داخل ہیں۔ عرب کے جنوب میں بحر عرب، پھر اس کے جنوب میں بحر ہند ہے، یہاں تو کوئی زمین نہیں ہے جہاں انسان بستے ہوں۔ عرب کے شمال میں ایشیا کوچک کا علاقہ ہے اور اس کے پرے روس کا علاقہ ہے جو سائبیریا تک چلا گیا ہے جہاں برف باری کے زمانے میں برف جمتی ہے، مگر کوئی ایسا مقام نہیں ہے جو کسی مقام پر برف جمنے کے بعد ایسا علاقہ آئے جہاں برف نہیں جمتی ہو۔ عرب کے مشرق میں 2 حصے فرض کریں تو ایک جنوب مشرق کا، دوسرا شمال مشرق کا حصہ ہے۔ جنوبی حصے میں کوئی برفانی مقام نہیں ہے جہاں صحرائے عرب
साहिल ईरान, बलूचिस्तान वगैरह हैं। अलबत्ता शुमाली हिस्से में खुरासानी पहाड़ियाँ हैं जहाँ 6-6 माह तक बर्फ़ जमी रहती है। आमद और रफ्त का रास्ता बंद रहता है और ये नहायत दुश्वार गुजार है। रास्ते की दुश्वारी का अंदाज़ा बाबर के सफ़र नामे से हो सकता है जो उसका खुद नविश्ता चुगताई ज़बान में है। इसका तर्जुमा अकबर आज़म के ज़माने में अब्दुर्रहीम खान खानान तुज़ू के बाबरी के नाम से किया है। बाबर सुल्तान हुसैन मिर्ज़ा के बुलाने पर हिरात से काबुल रवाना हुआ और बर्फ़ की कैफियत बयान करता है कि दर नवाही ये चीचरान खुद बर्फ़ अज आर रान अस्प बुलंद बूद पाहाए अस्प बर ज़मीन नमी रसीद, यानी नवाही चीचरान में बर्फ़ घोड़े की रान से बुलंद थी, घोड़े के पाँव ज़मीन पर नहीं पहुँचते थे। आगे चलकर लिखता है कि नज़दीक बैक हफ्ता बर्फ़ को ज़ेर करदा अज एक करदा नीम करदा ज़्यादा कुछ नमी तवान इस्तेम करद, यानी तकरीबन एक हफ्ते के अरसे में हम बर्फ़ हटाकर एक कोस 1.5 कोस से ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते थे। इस बयान से वाज़ेह है कि खुरासान की बर्फ़ानी पहाड़ियों का रास्ता बर्फ़बारी की वजह से नहायत दुश्वार गुजार है। जब एक हफ्ते में 1.5 कोस रास्ता चला गया है तो क्या ये रफ्तार हदीस सोबान के मज़मून के मुताबिक रेंगते हुए जाने की जैसी नहीं है। बहरहाल खुरासान का इलाक़ा ऐसा इलाक़ा है जहाँ बर्फ़ जमती है और इसी इलाक़े के मशरिक़ में हिंदुस्तान वाक़ है जहाँ बर्फ़ नहीं जमती, और इसी हिंदुस्तान के शहर जौनपुर में इमामुना मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम 847 हिजरी में पैदा हुए और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ और बहुत सारे शहरों में हिजरत करते हुए मक्का मुअज़्ज़मा तशरीफ़ ले गए। वापसी पर गुजरात पहुँचे, फिर यहाँ से मुख्तलिफ मुकामात से हिजरत करते हुए शहर फ़राह पहुँचे। खुरासानी पहाड़ियों की बर्फ़बारी एक तरफ फ़राह पर दूसरी तरफ काबुल पर ख़त्म होती है, इसलिए हदीस सोबान में वलो हब्बू अला सल्ज, यानी अगर बर्फ़ पर से रेंगते जाना पड़े, मतलब यह है कि इमाम अलैहिस्सलाम हिंदुस्तान में पैदा होंगे और आप मुख्तलिफ मुकामात पर हिजरत करते हुए शहर फ़राह आएंगे जहाँ आपका मज़ार मुबारक है। जब तुम को इमामुना के ज़ुहूर का हाल सुनने में आए तो हिंदुस्तान में किसी मुकाम पर रहें या फ़राह आ जाएं तो इस पर बर्फ़ानी इलाक़े को बहज़ार दिक्कत तय करके जाओ और बैत के लिए इमाम मेहदी की खिदमत में पहुँच जाओ और बैत से मुशर्रफ़ हो जाओ, क्योंकि आपकी बैत फ़र्ज़ है। इससे पहले फ़सौफ़ा याती अल्लाह बिक़ौमिन की तफसीर में सबाही मुर्तिदों के महल वक़ूफ़ से मिन जानिब मशरिक़ फ़राह का मुकाम साबित हुआ और अब हदीस सोबान से भी हिंदुस्तान के अलावा मुकाम फ़राह साबित हो रहा है। गोया हदीस सोबान आयत मज़कूरा की तफसीर है। इसके बाद इस शुबे का इज़ाला खुद ब खुद ख़त्म हो जाता है कि इमामुना मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम का फ़राह में तशरीफ़ लाना और फ़िरक़े बातनिया के मुकाम से फ़राह का मशरिक़ी हुदूद में दाखिल रहना एक इत्तेफ़ाक़ी अमर नहीं है, बल्कि मशीयत यज़ीदी बमूजिब आयत व अहादीस मुख्तज़ी थी कि आपका पैदाइश का मुकाम हिंदुस्तान है तो फ़राह में आपका मज़ार मुबारक होगा। हमारी बात की तायीद एक और हदीस में से पेश की जाएगी जो निसाई सोबान ही से मरवी है। इसके अलावा और बहुत बेशुमार अहादीस आपके सामने पेश करेंगे, क्योंकि अब इस वक्त वक्त हो चुका है, तो आप आइंदा जो क़िस्त होगी वो ज़रूर सुनिए, जो तमाम अहादीस से सहीहा पर मुश्तमिल रहेगी इंशाअल्लाह, जिससे ये बात साबित हो जाएगी कि हज़रत मेहदी माऊद अलैहिस्सलाम जो सैयद मोहम्मद जौनपुरी हैं वही मेहदी माऊद है, उनके सिवा कोई मेहदी नहीं हो सकता। व आखिरी दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।